اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الدہر تک ہمارے تفسیری اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے سبق میں سورۃ المرسلات کا آغاز کیا جا رہا ہے اور اس لیکچر میں ہم اس کے تعارف کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ مقام نزول کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں۔ سورۃ المرسلات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مکی سورہ ہے اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس سورہ میں 2 رکوع ہیں، 50 آیات ہیں، 180 کلمات اور 816 حروف پر مشتمل ہے یہ سورہ۔ سورۃ المرسلات کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے والمرسلات عرفا، اور لفظ مرسلات اس سے مراد کیا ہے؟ جنہیں لگاتار بھیجا جائے انہیں عربی میں مرسلات کہتے ہیں، جیسے ہوائیں ہیں، فرشتے ہیں اور گھوڑے وغیرہ۔ تو اس سورہ کی ابتدا میں یہ لفظ کا استعمال بھی ہوا اور اسی نسبت سے اس سورہ کو موسوم کیا گیا اور یہ نام دیا گیا۔ اس کے بعد اس سے متعلق ایک بہت پیاری بات وہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان میں بھی سورۃ المرسلات کی کثرت تلاوت کا رجحان تھا۔ اس سورہ کی تلاوت بہت کی جاتی تھی۔ اس سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام الفضل نے مجھے والمرسلات عرفا یعنی سورۃ المرسلات پڑھتے ہوئے سنا تو کہا، اے میرے بیٹے، تم نے اپنی تلاوت کے ذریعے مجھے یہ سورہ یاد کروا دی ہے۔ یعنی اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ اس قدر تلاوت کی جاتی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس یعنی آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں، ان کی والدہ ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہیں کہ تمہاری تلاوت سن سن کے میں نے اس سورہ کو یاد کر لیا۔ بہرحال حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری صورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، جسے آپ نماز مغرب میں پڑھا کرتے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معمول ہمارے سامنے آیا کہ آپ نماز مغرب میں سورۃ المرسلات کی تلاوت فرماتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی جانے والی جو آخری سورہ ہے وہ سورۃ المرسلات ہے جو انہوں نے نماز مغرب میں ادا کی۔ سورۃ المرسلات کے مضامین: متعدد چیزوں کی قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا گیا اس سورہ میں کہ قیامت ضرور برپا ہوگی۔ یعنی مرکزی مضمون اس سورہ میں یہی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آخرت کے یوم القیامہ کے احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس سورہ کی ابتدا میں 5 صفات کی قسم کھا کر فرمایا گیا قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے، اور اس دن کافروں کو جہنم کا عذاب لازمی طور پر ہوگا، اور اس کے بعد قیامت ہوتے وقت کی چند علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سابقہ امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بتایا گیا، اور انسان کے ابتدائی تخلیق کے مراحل بیان کر کے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر ہونے کی دلیل بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں کو اس کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور قیامت کے دن کافروں کے عذاب کی کیفیت بیان کی گئی۔ اس دن اہل ایمان کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 میں ایک سنت الہی ذکر کی گئی ہے کہ جو شخص راہ راست کو چھوڑ کر گمراہی مول لیتا ہے، ضلالت میں بھٹکتا پھرتا ہے، فسق و فجور کے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم اور تشدد کرتا ہے، تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ ایسے شخص کو ہلاک اور برباد کر دیا جاتا ہے۔ اور جرائم پیشہ خواہ ایک فرد ہو، خواہ افراد ہوں، خواہ ایک معاشرہ ہو، خواہ ایک قوم ہو، اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ ہلاک کر دیتا ہے اور اس کی جگہ نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر زندگی اور ایمان بالخیر خاتمہ عطا فرمائے۔ اس سورہ کے آخر میں کفار کے بعض اعمال پر ان کی سرزنش کی گئی ہے۔ یعنی آیت نمبر
29 سے لے کر آخر تک کفار کے ساتھ روز حشر میں جو معاملہ کیا جائے گا اس کو بیان فرمایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آیت نمبر 41 تا 44 میں متقین پر جو عنایات اور نوازشات کی جائیں گی وہ بتاتی گئیں۔ اس سورہ کو اگر ہم ریلیٹ کریں سورۃ الدہر کے ساتھ تو مناسبت تو ہے، گہری ہے۔ سورۃ النبا کے ساتھ اس سورہ کی بڑی مناسبت ہے۔ اس سورہ کو دیکھیں اور اس سے آگے آنے والی سورہ کو دیکھیں۔ یہ سورہ 50 آیات پر مشتمل ہے، اور سورۃ النبا جو پارہ نمبر 30 کی پہلی سورہ ہے وہ سورہ 40 آیات پر مشتمل ہے۔ اب دونوں صورتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مضمون دیکھ لیں، اسلوب دیکھ لیں، آیات کی ترتیب دیکھ لیں، گہری مشابہت پائی جاتی ہے۔ تو یہ سورہ اپنے سے آنے والی اگلی سورہ کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہے، اور جو اس سے پچھلے گزر چکی یعنی سورۃ الدہر، اس کے ساتھ ایک مناسبت تو یہ ہے کہ سورۃ الدہر میں نیک مسلمانوں سے جنتی نعمتوں کا وعدہ کیا گیا، اور کافروں اور فاجروں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی، اور سورۃ المرسلات میں قسم کے ساتھ فرما دیا گیا کہ نیک مسلمانوں سے جنتی نعمتوں کا جو وعدہ کیا گیا ہے اور کافروں کو جو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ یعنی پیچھے جو ذکر کیا گیا اسی کو یہاں پر جوڑا گیا اس سورہ کے بالکل آغاز میں۔ اور ایک اور مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الدہر میں قیامت کے دن مسلمانوں کے احوال تفصیلاً بیان کیے گئے، اور اس سورہ میں کافروں کے احوال تفصیلات کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اگلے سبق میں ہم سورۃ المرسلات کی ابتدائی آیات کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔